بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جرنی ود رضوان میں خوش آمدید۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مسلمان غم کی حالت میں مبتلا تھے۔ دوسری جانب انصار اکٹھ کر چکے تھے اور حضور دو عالم کے بعد مدینے کا امیر منتخب کرنا چاہتے تھے اہل انصار میں سے۔ اس پر مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور ابو عبیدہ بن الجراح اس مجلس میں پہنچے اور جا کر ثقیفہ کی اس میٹنگ میں آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ میٹنگ کیوں بلائی گئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اہل انصار چاہتے ہیں کہ حضور کے بعد خلیفہ ان میں سے منتخب کیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے، اب یہ صرف مدینہ کی حکومت نہیں رہی، اب پورے اہل عرب پر مسلمانوں کی حکومت ہے، لہٰذا اہل عرب قریش میں سے کسی اور کو خلیفہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ کبھی بھی اہل عرب قریش کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اس پر انصار نے کہا کہ اس طرح کریں، ایک خلیفہ آپ میں سے ہو، ایک خلیفہ ہم میں سے ہو۔ اس پر بھی اتفاق نہ ہوا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا اور کہا کہ یہ دونوں مجھے عزیز ہیں، یہ دونوں اہل قریش میں سے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اس پر حضرت عمر آگے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دنوں میں آپ کو امامت کے لیے آگے کیا، اس لیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تمام اصحاب نے حضرت ابوبکر صدیق کی اس موقع پر بیعت کی۔ یہاں پہ آ کر ایک چیز اور تھی کہ اس تمام موقع پر اہل بیعت میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت علی نے آپ کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ اس تمام موقع پر حضور کے خاندان کو شامل ہونا چاہیے تھا۔ ایک طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی احساس ہوا کہ اس فیصلے میں حضور کے خاندان کو شامل کرنا چاہیے تھا، مگر حالات کی نزاکت ایسے تھی۔ کچھ ٹائم کے بعد حضرت علی نے آپ کی تمام اصحاب کے سامنے بیعت کی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کے فضائل ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے، پھر حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے، اور اس طرح مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق منتخب ہوئے، اور انہوں نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو متحد فرمایا۔ انہوں نے لشکر اسامہ کی تیاری فرمائی جو رومن سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ خلفائے راشدین میں سے جتنے بھی خلیفہ منتخب ہوئے، کوئی بھی خلیفہ اسلحے کی زور پر منتخب نہیں ہوا تھا۔ تمام خلیفہ، پہلے خلیفہ مسلمانوں کی مشاورت سے ہوئے، دوسرے خلیفہ پہلے خلیفہ کے مشاورت پر نافذ الحکومت ہوئے، تیسرے خلیفہ رکن شورا کی مشاورت سے ہوئے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لوگوں نے بیعت کی۔ اس طرح چاروں خلفائے راشدین امت کے ہاتھوں منتخب ہوئے، اور چاروں خلفائے راشدین نے بے مثال حکومت کی اور اسلام کی خدمت کی۔